سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین والسلام علی اصحابہ اجمعین والسلام علی امتہ المتقین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بلا تاخیر بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ خلوص یعنی درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے کہ بغیر اس کے ہم نہیں پہچان سکتے خدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس انسان کو معزز موقر اس لحاظ سے بھی اللہ نے کیا کہ انہیں قوت لطف عطا کیا جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اہل علم اور بغیر علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ امتیاز خدا تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں بیان کیا اور اس انداز میں اللہ نے بیان کیا علم کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اے نبی آپ فرما دیجیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی اہل علم اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ نہیں ہو سکتے۔ یقیناً دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، علوم دنیویہ ہو یا علوم دینیہ، جو شخص اہل علم ہوتا ہے وہ ممتاز ہوتا ہے۔ اہل علم کی عزت و توقیر ہوتی ہے، اہل علم کا مرتبہ بلند و بالا ہوتا ہے۔ اور بھی مذہب اسلام میں جو کتاب قرآن مجید ہے جس کا ابتدائی حکم علم سے ہے، چنانچہ رب کو جہاں ارشاد فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ پڑھنا اور علم حاصل کرنا یہ مسلمانوں کی اور اہل اسلام کی شان، وقار، عزت اور اہل اسلام کی وراثت ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن آیتوں کے علاوہ خود بھی آپ اپنے جانبدار صحابہ کو اور اپنی امت کو فضائل علوم سے باخبر کرتے رہے اور علم کی ترغیب دلاتے رہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی رغبت دلانے کے لیے کیوں فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالدین، علم حاصل کرو گرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ حضور نے چین کی مثال دیا، سعودی عرب سے شہر مکہ سے چین کا سفر بہت دشوار، بہت مشکل، مگر حضور اپنی امت کو علم سے آشنا کرنے کے لیے، علم کی رغبت دلانے کے لیے آپ نے اس سفر کو اپنانے کا حکم دیا کہ علم ہر حال میں حاصل کرو۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کا دور پر علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے مسلمانوں کے لیے
حاصل کرنا. اور الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور قرآن آیات کو ام الہ کو مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی سیرت بنائے رکھا، ہمیشہ علم کے قریب ہوتے ہوئے نظر آئے، ہمیشہ علم سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہوئے نظر آئے. وہ صحابہ کا دور دیکھیے، صحابہ نے کس طرح علوم حاصل کیے، چاہے وہ دنیاوی ضروریات ہو یا عبادات کا معاملہ ہو. ہر میدان میں اللہ کے رسول کے صحابی سوار نظر آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تابعین کا دور چلا، تابعین کا دور چلا، حکم الہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اللہ کے رسول کے ارشادات کو مکمل جامہ پہنانے کے لیے اللہ کے نبی کے غلام امام انجام دیتے رہے اور اللہ کے نبی کا پیغام عام کرتے رہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. پھر ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنے کسی ایسے خاص بندے کو وہ علوم عطا کیا جسے علوم لدنی کہتے ہیں. اللہ نے جب اپنے خاص بندوں کو علوم سے مالا مال کیا، پھر وہ شخص دنیا میں علم بانٹتے ہوئے نظر آئے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ کہا جاتا ہے. وہ صدقہ بڑھتا رہا، ہر دور میں بڑھ رہا ہے. بڑھتے بڑھتے غوث اعظم کی ذات اٹھا کے دیکھیے، آپ علم سے مالا مال نظر آتے ہیں. علم کے میدان میں آپ کی چنتا گاڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور علم کے میدان میں آپ کی باتیں نظر آتے ہیں. ہمارا آپ بزرگوں کے ماننے والے ہیں اور کیا کاملین اور اللہ کے نیک بندوں کے ماننے والے ہیں. جس بزرگ سے آپ کو دلی لگاؤ ہے، اس کی زندگی اور حیات کو اٹھا کے دیکھیے، وہ علم کے میدان میں باتیں نظر آتے ہیں. مسلمانوں کی شناخت اور شان رہی ہے علم حاصل کرنا. یہی وجہ ہے کہ چاہے حضرت امام غزالی ہو یا دیگر علماء کرام ہو، سب خود بھی علم حاصل کرتے رہے اور علم کو بانٹتے ہوئے نظر آئے. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات کرام اٹھا کے دیکھیے، آپ بھی تمام علوم سے مالا مال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور علمی شجر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، آپ کے والد گرامی، آپ کے نانا جان مدارس کس طرح قائم کیے، کتنے طلباء کی کفالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ اپنے نانا جان یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ کو عملی جامہ پہنا رہے تھے اور آیات قرآن کے اوپر عمل کر رہے تھے اور امت کو کرا رہے تھے، اللہ کے بندوں کو علم سے روشناس کرا رہے تھے. تبھی تو آپ مدارس قائم کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور مدرسے کے بچوں کی کفالت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. یہی سلسلہ چلا. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے عام در عام یہ سلسلہ بڑھتا رہا. پھر الحمدللہ حضور شہید راہ مدینہ کی شخصیت ہمیں آپ کے قریب کے تاریخ میں نظر آتی ہے، جو اپنے باپ دادا اور اپنے نانا جان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہیں پہ عمرہ میں دارالمشرفیہ غریب نواز قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ایک عظیم علم کا شجر ہے. کہیں پہ مدرسہ کنیزہ فاطمہ زہرا قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ہماری بہن بیٹیوں کے علم کا شجر ہے. تو کئی مدرسہ معینیہ اشرفیہ، تو بستانی شریف میں مدرسہ تمبن میں، اور پھر آج کے قریب میں اس علاقے میں جو لوگ پرانے ہیں، جو لوگ بمبئی کی تاریخ جانتے ہیں، حالات جانتے ہیں، یہ علاقہ یہ کس طرح کا علاقہ ہے. یہاں پہ حضور شہید راہ مدینہ نے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے علم کا ایک عظیم شجر لگایا جسے جامعہ قادریہ اشرفیہ کہا جاتا ہے. اس شجر سے کتنے پھل کھلے، کتنے پھل ہوئے اور کتنے لوگ الحمدللہ آپ علاقے والوں کو بھی ناز ہوگا اور فخر ہوگا. جب کہیں آپ جائیں گے نا، کسی جگہ ٹکرا جائے گا، ایک بڑے عالم دین آپ سے ٹکرا جائیں گے، بات چیز کو پتا چلے گا کہ چھوٹا سا کے مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، تو آپ اس محلے کے ہوتے ہوئے سینہ تان کے کہیں گے ارے امام صاحب وہ تو ہمارا محلہ ہے. حضور شہید راہ مدینہ نے جامعہ قادریہ اشرفیہ ایک ایسا شجر، ایسا درخت قائم کیا جس کے شاخ آج پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ جامعہ قادریہ اشرفیہ کا فیض پوری دنیا میں نظر آتا ہے. حضور شہید راہ مدینہ اپنے آواز کو، ان اقوال کو، ان خدمات کو، ان مشقوں کو، ان تجربوں کو عملی جامہ پہنائے اور جامعہ قادریہ اشرفیہ جیسا عظیم ادارہ قائم کیے، جہاں سے کتنے حفاظ فارغ ہو چکے ہیں،
کتنے قراء، کتنے علماء، کتنے ائمہ، کتنے مدرسین فارغ التحصیل ہو کر دینی خدمات میں معمول ہے۔ یہ علم کا پوائنٹ ہے۔ میں کسی اور کی مثال، علم ایک بہت اہم چیز ہے جسے انسان اپنے اندر لے لے تو میں یوں کہوں گا کہ اب تک تو چلتا پھرتا ایک انسان ہوتا ہے، مگر جب وہ علم حاصل کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ نچلے چراغ ہوتا ہے جو دوسروں کو روشنیاں دیا کرتا ہے۔ چراغ کا کام ہی ہوتا ہے، چراغ دوسروں کو روشنی بانٹتا ہے، دوسروں کو راہ دکھاتا ہے، ہدایت راہ دکھاتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب انسان علم نہیں حاصل کرتا ہے تو فقط وہ انسان رہتا ہے، مگر جب وہ علم حاصل کرتا ہے، علم سے مالا مال ہو جاتا ہے، علم جیسی دولت سے وہ مالدار ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں چراغ کے جیسے ہوتا ہے، وہ چراغ چلتے رہتا ہے، زندگی وہ جیتے رہتا ہے اور علمی میدان سے دوسروں کو روشنی عطا کرتے رہتا ہے۔ یہ علم کا فیض ہے، علم کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ علم دینی ہو دنیاوی ہو۔ فقہائے کرام نے اس حدیث کے تعلق سے بات باندھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ مراد کیا ہے؟ جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اتنا علم نہیں سیکھے گا تو پوچھا جائے گا تم نے علم کیوں نہیں سیکھا؟ اور علم والی کی اہمیت صرف اللہ تعالیٰ کا انداز کلام دی، پیارے حبیب کی طرف دے دو جہاں کیوں فرما رہا ہے کل ہر الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے نبی آپ لوگوں سے پوچھیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ اس طرح کی بات سب کی جاتی ہے، ہم آپ کسی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی بات کیسے کی جاتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ شیورٹی اور گارنٹی ہوتی ہے، جہاں پہ یقینی بات ہوتی ہے۔ آج کی بات میری اگر میں کہوں کہ 20 دسمبر 2022 بعد نماز عشاء بلال مسجد میں پروگرام تھا، جناب میں کھاتی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، یعنی کہ میں جانتا کہ یقینی تھا اور آپ کو امید بھی ہے، اسی طرح رب کو جہاں اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے آپ پوچھیے لوگوں سے بھی پوچھیے، یعنی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا، اب کوئی کہتا بھی نہیں کہ علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر ہے، وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے، دونوں میں تباین کی نسبت ہے، دونوں الگ ہے۔ تو علم عظیم دولت ہے، مگر ہماری قوم دنیاوی علوم تو جانے دیجیے، ہندوستان کے حالات اور اخباری رپورٹ، گورنمنٹ کے رپورٹ، مسلمان کس لیول پہ ہے ان کے معاملے دنیاوی علوم کے حساب سے ہے، دینی علوم میں بھی ہم کس قدر پیچھے رہ چکے ہیں۔ جس قوم اور جس مذہب کے اوپر آنے والی کتاب اقرا سے شروع ہو وہی قوم آج علم سے 200 دور نظر آتی ہے، وہی قوم آج علم سے 200 دور ہے۔ کتنے ہمیں سے ایسے ہیں جو کچھ ضروری مسائل تک نہیں جانتے ہیں۔ حضور شہید راہ مدینہ نے علماء پیدا کرنے کے لیے، حفاظ بنانے کے لیے، قراء، ائمہ، مدرسین، اس معاشرے کو، سماج کو، اس ملک کو، اس قوم کو دینے کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم کیے۔ الحمدللہ یہ وقت کے بہترین نبات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ حالات کا مواخذہ کرے، حالات کا جائزہ لے۔ جس دور میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں بکثرت میدان عمل میں آئے۔ حضور شہید راہ مدینہ کے شہزادے گلے گلزار اشرفیت، پیر طریقت، آل نبی اولاد علی، جانشین حضور مخدوم سنہ شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی نے اس چیز کا احساس کیا کہ علماء یقیناً بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، ہمارے بھی اداروں سے علماء نکل رہے ہیں، حفاظ نکل رہے ہیں، مگر ہمارے معاشرے کو، ہمارے محلے کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے سماج کو ضروری علوم کی ضرورت ہے، ہر علوم کی ضرورت ہے جو ضروریات زندگی ہے، اور ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ان کی کم عمر میں ہی ضروریات زندگی کی تعلیم دی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے، ضروری مسائل کی تعلیم دی جائے، عقائد اسلامیت کی تعلیم دی جائے، حلال و حرام کی تعلیم دی جائے، ہلاکت
سے بچنے والی چیزوں کی تعلیم دی جائے اور کامیابی کی طرف بڑھنے والی چیزوں کی تعلیم دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور شہید راہ مدینہ میں فرماتے تھے کہ ہر محلے میں ایک مکتب ہونا چاہیے، ایک مدرسہ ہونا چاہیے۔ حضور شہید راہ مدینہ کے شہزادے حضور معین ملت اپنے والد کریم کے اس خواب کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ الحمدللہ جگہ جگہ مکاتب یعنی کہ چھوٹے بچوں کے لیے مدرسے قائم ہو رہے ہیں اور مدرسوں سے ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ حضور مخدوم اشرف جہاں کی فرمانی کا صدقہ ہے کہ ان کی خواہشوں کے اوپر ان کے آپ کام کر رہی ہے۔ حضور شہید راہ مدینہ نے ادارے قائم کیے تو حضور شہید راہ مدینہ کے شہزادے حضور معین المشائخ حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی چھوٹے بچوں کے لیے گائے بتائے ایک پروگرام اور مدرسے قائم کر رہے ہیں جس سے بچوں کو علم دین حاصل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ جانشین حضور مخدوم اشرف حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جانشین حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات، لہذا علم جو ہم سے چھوٹ چکا ہے، علمی ماحول جو ہمارے محلوں سے گھروں سے گم ہو چکا ہے، اس ماحول کو بیدار کیا جائے، وہ ماحول پھر سے لایا جائے کہ ہمارا بچہ علم دین سے روشناس ہو اور علم دین حاصل کرتا ہو۔ حضور شہید راہ مدینہ نے ادارے قائم کیے بڑے بڑے، حضور معین المشائخ نے موجودہ دور کی ضروریات کو کھانٹا اور جانا سمجھا اور پھر اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ ایک بہترین نصاب قائم کرایا جسے ہمارا مسلمانی قاعدہ کہتے ہیں، جو تجوید سے مخرج سے قرآن شریف پڑھنے کے لیے ایک بہترین نصاب ہے، ساتھ ہی ساتھ عقائد اور اسلامیات کے لیے آپ نے دوسرا ایک کتاب بنوایا، ترتیب دلایا جسے انوار الدینیات کہتے ہیں۔ سید انوار اشرف اسلامک سیکٹر میں جو بچے پڑھتے ہیں یا جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جو ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے اور فرض علوم میں جو ہے وہ ہے عقائد۔ سب سے پہلا ہے عقائد کہ ہر مسلمان کو عقائد جاننا ضروری ہے کہ کن کلموں سے، کن جملوں سے انسان کن کاموں سے، کن حرکات سے، کس عمل سے خارج اسلام ہو جاتا ہے، اتنا علم جاننا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ صوفی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ حضور شہید راہ مدینہ کی زندگی کا ایک عظیم کام ہے کہ آپ دینی علوم کو عام کرنے کے لیے، دینی تشنگی کو بجھانے کے لیے آپ نے گمراہ، دمن، بہار، یوپی اور جگہ جگہ آپ نے وہ علم کے شجر قائم کیے۔ حضور معین المشائخ اپنے والد کریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چھوٹے بچوں کے لیے کم عمر میں جو انسان سیکھتا ہے وہ بآسانی سیکھ جاتا ہے، ایسے بچوں کے لیے سید انوار اشرف اسلامک سینٹر قائم ہے۔ الحمدللہ حضور معین المشائخ یہیں پر نہیں رکے بلکہ آپ نے حالات کو جانا اور محلے محلے گھر گھر کی ایک ایک کمی کا آپ نے احساس کیا۔ کبھی پھر آپ آگے بڑھتے ہوئے تعلیم بالغہ کا آغاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا خاندانی مشق ہے، یہ اللہ کے بندوں کو جن چیزوں سے دور پاتے ہیں ان چیزوں سے اللہ کے بندوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حضور معین مشائخ نے تعلیم بالغاہ کا آغاز کیا اور اس سے کامیابی ہوئی، اور پھر آگے بڑھنے کے بعد جو علوم کے لیے، علم کے لیے جو مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ہے وہ نماز ہے۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان امتیاز ہے۔ نماز حضور کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اسلام کی شناخت و پہچان ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز تمام عبادتوں کے سردار ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ مگر ہم سے اور آپ سے کئی لوگوں سے یہ غفلت ہوتی ہے، جو جوان ہو چکے، بڑے ہو چکے، بوڑھے ہو گئے، اور پچھتاوا ہو رہا ہے کہ بچپن میں ایسے حالات مہیا نہیں تھے جو اس دور میں ہے۔ آج ہمارے بچوں کے لیے بآسانی یہ حالات سازگار ہے کہ سید انوار اشرف اسلامک سینٹر سنی مسجد بلال میں حضور معین مشائخ کے سرپرستی میں صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 10:30 بجے تک جاری۔ یہ سویدھائیں، یہ سہولتیں ہم سے پہلے کے لوگوں کو نہیں مل رہی، تو بچوں کے لیے یہ انتظام ہو پائے۔ ساتھ ہی ساتھ حضور معین مشائخ نے احساس کیا کہ وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہے، جو اب جوان ہوئے ہیں اور انہیں مستعبہ ضرورت لگ رہی ہے کہ ہمیں صحیح سے نماز کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، وضو کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، جدیدیات کے اوپر عمل کرتے ہوئے جدید آلات یوٹیوب ویڈیوگرافی کے ذریعے سے حضور معین مشائخ سے ہمارے اور آج کے تمام لوگوں کی اس اہم عبادت کو درست کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ حضور معین مشائخ کی خدمات رکنے کے نام نہیں لے رہے، آپ آگے بڑھ ہی رہے ہیں۔ الحمدللہ کا عظیم پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی کہ جو اہم عبادت ہے نماز کا سب سے بڑا درجہ ہے تمام عبادتوں میں، اس کو درست کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے، ہم جیسے آپ جیسے نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے آسان اور سہل کرنے کے لیے حضور معین مشائخ نے اہم پہل کیا ہے، جو آج سے کچھ دن قبل آپ علماء اہل سنت کی ایک عظیم میٹنگ میں، کنونشن میں، مشاورتی میٹنگ میں آپ نے جو دیکھا وہاں سے نتیجہ آیا، اور حضور معین مشائخ نے اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھے، اور الحمدللہ بہت جلد ہی آج ہی سے اس مشورے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ نماز کی اہم عبادت اسے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس میں آیت نازل ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے نماز روکتی ہے۔ مگر یہ نماز کب روکے گی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کے نماز میں خضوع نہ ہو اور فرائض و واجبات کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہ ہو۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، ان کی نماز، جن کے نماز کے فرائض صحیح سے ادا نہ ہوئے ہو، شرائط واجبات ادا نہ ہوئے ہو، وہ نماز انسان کو بری باتوں سے نہیں روکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک نماز انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے، مگر حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں وہ نماز جس کے فرائض نہ ادا کیے گئے ہو صحیح سے، جن کے واجبات صحیح سے نہ ادا کیے گئے ہو، جن کے خضوع نہ ادا کر اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق نماز نہ ادا کیے ہو، وہ نماز بھی انسان کو برائی سے نہیں روکتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے روکتی ہے، مگر ضروری ہے، یقیناً نماز روکتی ہے، قرآن نے کہہ دیا، لیکن نماز صحیح سے ادا ہونا چاہیے۔ انسان واجبات کو ادا کر کے نماز ادا کرے، فرائض کو جان کر اسے صحیح طریقے سے ادا کر کے نماز ادا کرے۔ جب مکمل طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، صحیح طریقے سے نماز ادا ہوتی ہے، پھر اس نماز کی یہ فضیلت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص بڑا نمازی ہے، ہر وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز وہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اب وہ بڑا نمازی ہے مگر وہ گناہ کبیرہ اپنا لیتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے، یقیناً اس کی نماز اسے گناہ کبیرہ سے بچا کر ایک نہ ایک الگ کر دے، مگر یہ ضروری ہے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن جابر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان کی شکایت کی گئی، تو وہ رات کو نماز پڑھتا ہے، بظاہر نماز پڑھتا ہے، مگر وہ جیسے ہی موقع پاتا ہے چوری
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو صحابی رسول اللہ ہاں وہ نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا کہ اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد دیکھا گیا کہ اس کی ادائیگی کے نماز کی وجہ سے وہ شخص پوری بات یعنی کہ چوری سے رکھتا ہوا نظر آیا۔ مگر پھر میں سوچ کرنا چاہوں گا، نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز کی یہ برکت ہے، نماز کی یہ عنایت ہے، نماز کے یہ قیود ہمیں کب میسر ہوں گے؟ جو حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ جب نماز ادا کی جائے گی تب انسان کو اس کی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نماز بہت اہم چیز ہے۔ یقیناً نماز اپنا لیا جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں گناہوں کے قریب نہ جاؤں۔ اگر کوئی شرابی ہے ان سے پوچھ لیجیے کہ کیا تمہارے دل میں کبھی آیا ہے کہ شراب چھوڑ تو کہے گا ہاں چھوڑنا تو چاہتا ہوں مگر ہوتا نہیں۔ کیا عادت ہو چکی ہے؟ کسی چور سے پوچھ لیجیے چوری کرنا چھوڑ دے تو وہ بھی کہے گا چوری کرنے چھوڑنا چاہتا ہوں میں۔ کسی اور بڑے گناہ میں ملوث کسی شخص سے پوچھ لیجیے گناہ کرتے ہو چھوڑ دیتے ہو نہیں ہو تو کہے گا چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے آؤ نماز کو اپنا لو، نماز تمہیں بے حیا کی بری باتوں سے روک دے گی۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کی شان ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ مگر یہ ساری برکتیں ہمیں کب میسر ہوگی، کب ملے گی؟ جب ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں، نماز کو جان کر ادا کریں، پیارے رسول کے احکامات سنت کے مطابق جب نماز ادا کریں گے پھر نماز کی ساری برکتیں ہمیں مل پائیں گی۔ لہذا وہ لوگ ہم میں سے وہ لوگ جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، 5 وقت نماز کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اب ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ الحمدللہ حضور معین المشائخ کا وہ سینہ جس میں ایک درد نہیں قوم و ملت کا کئی درد آپ کے سینے میں سمائے ہوئے ہیں، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو۔ یہ بھی ایک درد تھا کہ اللہ کے بندوں کی عبادت صحیح ہو جائے، اللہ کے بندے جو اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو رہے ہیں، اللہ کی یہ عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کو درست کیا جائے۔ جس انسان سے جس قدر جتنی عبادت ہو رہی ہے کیوں نہ اسے صحیح صحیح ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سنی مسجد بلال کے اس تاریخی پروگرام کی اعلان کیا جائے گا۔ حضور معین المشائخ نے ایک پروگرام کو نام دیا آؤ نماز سیکھیں، آؤ نماز سیکھیں۔ الحمدللہ جو حکم قرآن کے مطابق ہے کہ علم دین سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ حضور معین المشائخ خود ایک ادارے سے پڑھے ہوئے اب عالم ہیں، آپ نے علم حاصل کیا اور یہ آپ کے آبا اجداد کی جو پہچان ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں، تو ہمارے آپ کے لیے حضور معین المشائخ آ گیا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو آؤ نماز سیکھنے والے پروگرام میں بکثرت اور اکثر شریک ہونا ہے، اپنا وقت دینا ہے، اور آپ ہی کو نہیں وقت دینا ہے، آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے لوگ ہوں گے، آپ کے راستے میں جو لوگ ہیں آپ انہیں بلائیے، اور جنہیں اپنی نماز درست کرنی ہے، جنہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیا پتا نہیں نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، جو جاننا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے وہ آئے اور اپنی نماز کے واجبات فرائض اور دیگر چیزیں سیکھے۔ وقت علوم کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں وہ 5 قسموں میں علماء نے تقسیم کیے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو ارشاد فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، علم دین حاصل کرنا، اس میں سے وہ کتنا علم ہے؟ تو بعض علماء نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عقائد سکھائے جائیں، خدا کے عقائد، اللہ کے عقائد، اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، رسولوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت پر حق ہے، اس طرح کے عقائد سکھائے جائیں۔ دوسری چیز اسے فرائض و واجبات سکھائے، ضروری ہے سیکھنا۔ تیسری حلال حرام، ہر مسلمان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ امتیاز کر پائے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کو ہلاکت سے بچائے، اتنا علم ضروری ہے، اتنا علم ضروری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے اور ہلاکت سے بچے۔ پانچویں چیز جو انسان کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اللہ کی عبادت کے جانب راہ راست پر چلائے، اتنا علم ضروری ہے۔ ہمارے درمیان علماء کرام تشریف فرما
فرما ہے، امام صاحب بھی ہیں کہ اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. تو صحابہ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد دیکھا گیا کہ اس کی ادائیگی کے نماز کی وجہ سے وہ شخص پوری بات یعنی کہ چوری سے رکھتا ہوا نظر آیا. مگر پھر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز کی یہ برکت ہے، نماز کی یہ عنایت ہے، نماز کے یہ قیود ہمیں کب میسر ہوں گے جو حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ جب نماز ادا کی جائے گی تب انسان کو اس کی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نماز بہت اہم چیز ہے. یقیناً نماز اپنا لیا جائے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں گناہوں کے قریب نہ جاؤں. اگر کوئی شرابی ہے ان سے پوچھ لیجیے کہ کیا تمہارے دل میں کبھی آیا ہے کہ شراب چھوڑ تو کہے گا ہاں چھوڑنے کو چاہتا ہوں مگر ہوتا نہیں ہے. کیا عادت ہو چکی ہے. کسی چور سے پوچھ لیجیے چوری کرنا چھوڑ سکے تو وہ بھی کہے گا چوری کرنے چھوڑنا چاہتا ہوں میں. کسی اور بڑے گناہ میں ملوث کسی شخص سے پوچھ لیجیے گناہ کرتے ہو چھوڑ دیتے ہو نہیں ہو تو کہے گا چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے آؤ نماز کو اپنا لو، نماز تمہیں بے حیا کی بری باتوں سے روک دے گی. یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کی شان ہے، یہ نماز کی برکت ہے. مگر یہ ساری برکتیں ہمیں کب میسر ہوگی، کب ملے گی؟ جب ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں، نماز کو جان کر ادا کریں، پیارے رسول کے احکامات سنت کے مطابق جب نماز ادا کریں گے پھر نماز کی ساری برکتیں ہمیں مل پائیں گی. لہذا وہ لوگ ہم میں سے وہ لوگ جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، 5 وقت نماز کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اب ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں. الحمدللہ حضور معین المشائخ کا وہ سینہ جس میں ایک درد نہیں قوم و ملت کا کئی درد آپ کے سینے میں سمائے ہوئے ہیں، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو. یہ بھی ایک درد تھا کہ اللہ کے بندوں کی عبادت صحیح ہو جائے. اللہ کے بندے جو اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کو درست کیا جائے. جس انسان سے جس قدر جتنی عبادت ہو رہی ہے کیوں نہ اسے صحیح صحیح ادا کرنے کی کوشش کی جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی سنی مسجد بلال کے اس تاریخی پروگرام کا اعلان کیا جائے گا. حضور معین المشائخ نے ایک پروگرام کا نام دیا آؤ نماز سیکھیں، آؤ نماز سیکھیں. الحمدللہ جو حکم قرآن کے مطابق ہے کہ علم دین سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے. حضور معین المشائخ خود ایک ادارے سے پڑھے ہوئے آپ عالم ہیں، آپ نے علم حاصل کیا اور یہ آپ کے آبا اجداد کی جب پہچان ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں تو ہمارے علاج کے لیے حضور معین المشائخ آ گیا ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو آؤ نماز سیکھنے والے پروگرام میں بکثرت اور اکثر شریک ہونا ہے، اپنا وقت دینا ہے. اور آپ ہی کو نہیں وقت دینا ہے، آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے لوگ ہوں گے، آپ کے راستے میں جو لوگ ہیں آپ انہیں بلائیے. اور جنہیں اپنی نماز درست کرنی ہے، جنہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیا پتا نہیں نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، جو جاننا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے وہ آئے اور اپنی نماز کے واجبات فرائض اور دیگر چیزیں سیکھے. اور علوم کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں وہ 5 قسموں میں علماء نے تقسیم کیے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو ارشاد فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. علم دین حاصل کرنا اس میں سے وہ کتنا علم ہے تو بعض علماء نے بیان کیے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ عقائد سکھائے جائیں، خدا کے عقائد، اللہ کے عقائد، اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، رسولوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت پر حق ہے، اس طرح کے عقائد سکھائے جائیں. دوسری چیز اسے فرائض و واجبات سکھائے، ضروری ہے سیکھنا. تیسری حلال حرام، ہر مسلمان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ امتیاز کر پائے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. چوتھی چیز جو انسان کو ہلاکت سے بچائے، اتنا علم ضروری ہے، اتنا علم ضروری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے اور ہلاکت سے بچے. پانچویں چیز جو انسان کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اللہ کی عبادت کے جانب راہ راست پر چلائے، اتنا علم ضروری. ہمارے درمیان علماء کرام تشریف فرما ہے، امام صاحب بھی ہیں،